انہوں نے ذکر کیا مولانا صاحب کی سیاست کا، اس کا میں بھی معترف ہوں، اس پہ ان کا جو کمانڈ ہے، جس طریقے سے وہ رستہ بنا لیتے ہیں، ان کی ذہانت وغیرہ کا۔ ابھی آپ کو کیونکہ یہ پہل کی ہے مولانا صاحب نے، اب دوبارہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اور ایم ایم اے کو فعال بنانے کا، اس وقت آپ کو محرک کیا نظر آتا ہے؟ مولانا صاحب کیا خیال ہے، کس سوچ کے ساتھ آگے بڑھے ہیں؟ دوبارہ امکان ہے متحدہ مجلس عمل کے قیام کا؟ دیکھیے، وہ تو میں رؤف کلاسرا صاحب کے بنیادی تھیسس سے اختلاف کرتا ہوں۔ پاور کوئی چیز ہی نہیں ہے، پاور ایک کمزوری ہے۔ باقی رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ اب کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، تمام پالیٹکس اقتدار کے لیے کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اول تو مجھے اس طرح کا اتحاد مشکل بنتا نظر آتا ہے۔ یہ کرسی خالی پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی ظاہر اگر ہول ہارٹڈلی شریک نہ ہو، میرا اندازہ ہے، معلومات تو نہیں ہے اس پہ، لیکن اگر یہ اتحاد بن بھی جاتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے کہ میرے خیال میں کہ کوئی اویئرنس پیدا ہوئی ہے اسلام کے بارے میں۔ 12 برس پہلے ہیرلڈ نے سروے کیا اور اس میں لکھا 98% لوگوں نے شرعی قوانین کی حمایت کی۔ 98%، یہ ہے اصل قوت جو ایم ایم اے کے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی تھی اور جو تحریک پاکستان میں بھی تھی۔ یہ 98، آج وہ حمایت اتنی موجود نہیں۔ آج میں جو فگرز یاد نہیں جتنے میں نے سروے دیکھے، یہ گری ہے۔ وہ شرعی قوانین گری ہے، اس سے حاصل کیا ہوا؟ شرعی قوانین تو تبھی نافذ ہو سکیں گے جبکہ علماء خود سیاست پہ ہوں گے، خود حکومت میں ہوں گے، لیکن آپ پھر اس کو نہیں، پھر نافذ نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، اس لیے کہ علماء کے اندر بڑا بنیادی اختلاف پائے، سارے مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ دیکھیں نا، جب اسلام دنیا میں موجود تھا تو وہی بزنس مین تھے، وہی ایڈمنسٹریٹر تھے، وہی خطیب تھے، وہی جنرل تھے، وہی سب کچھ تھے نا۔ یہ مذہبی طبقہ الگ کیوں ہے؟ بہت شکریہ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قاری زوار بہادر صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کے نزدیک اس وقت غلطی کس نے کی، اور کیا وہ اختلاف جو تھا وہ اصولوں کی بنیاد پہ تھا، یا کہ پھر جس طرح حامد صاحب فرما رہے تھے اور جس طرح کچھ اشارہ اس کی طرف کیا ہارون رشید صاحب نے بھی کہ اقتدار اور اختیار کا کچھ معاملہ تھا۔ یہ سب کچھ جانیں گے قاری زوار صاحب سے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دینی جماعتوں کے رہنماؤں کے اس جریے میں۔ قاری زوار صاحب، چونکہ آپ لوگ براہ راست اس تنازعہ میں فریق نہیں تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ اتحاد ختم ہو گیا یا منجمد ہو گیا، اس کے ذمہ دار جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تھی، جماعت اسلامی تھی، یا ان لوگوں کا تھا، اور بنیاد کوئی اصول تھے یا کہ اختیار اور مفاد تھا؟ جماعت اسلامی کی اور ہماری جماعت میں سے کچھ لوگوں کی اور کچھ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ مشرف کے ہوتے ہوئے ہمیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ ہم بائیکاٹ والے تھے کچھ لوگ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رائے یہ تھی کہ ہمیں الیکشن سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم باہر ہو گئے، دینی جماعتیں الیکشن سے باہر ہو گئیں تو یہ من مانی کریں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگر یہ وہاں نہ ہوتے آج تو شاید جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے اس میں وہ پاکستان سے اسلام کا نام بھی اڑانا چاہتے تھے، مسلمان کی تعریف بھی اڑانا چاہتے تھے، اور پاکستان کا وزیر اعظم اور صدر مسلمان ہوگا یہ بھی اڑانا چاہتے تھے، جو بزرگوں نے بڑی محنت کر۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کا فیصلہ درست تھا اور آپ لوگوں کا ہمارا غلط تھا؟ نقطہ نظر یہ تھا کہ اس الیکشن میں نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت یہ دو رائے کا اختلاف تھا، الیکشن اصل مسئلہ الیکشن تھا، حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، اور کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ اختلاف نہیں ہو گیا تھا ان کا کہ کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ درمیان میں پھر رابطے بھی الحمدللہ مجلس عمل کے رابطے برابر رہے ہیں، بہت ساری کانفرنسیں ہوئیں، بہت ساری میٹنگیں ہوئیں، حتیٰ کہ اس فوجی آپریشن پہ، امریکی مداخلت پہ ہمارے بہت ساری میٹنگیں آپس میں ہوئیں، اکٹھے ملتے بیٹھتے رہے۔ اچھا قاری صاحب، یہ جو ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں اس کرسی کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے یہ متحدہ مجلس عمل دوبارہ فعال یا قائم نہ ہوں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں قاضی حسین احمد صاحب کہ متحدہ مجلس عمل قائم ہے بھی اور میں اس کا صدر بھی ہوں۔ قائم ہے، منجمد ہے کہ لیاقت بلوچ صاحب نے 6 ماہ پہلے ٹیلی فون کر کے مجھے کہا کہ متحدہ مجلس عمل کے حامی قاضی حسین احمد ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہوگی، لیکن اب میں آپ کو عرض کروں کہ سب کو احساس ہے، خواہ جماعت اسلامی ہو، جے یو آئی ہو، تمام دینی جماعتیں اور ان کے جتنے فالوور ہیں، سب کو احساس ہے
کہ مجلس عمل ختم ہونے کے بعد پاکستان کی دینی قوتوں کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کے محب وطن عوام مایوس ہوئے. نہیں ختم ہوا ہے متحدہ مجلس عمل؟ نہیں، مطلب جو درمیان میں جمود آیا مجلس عمل کا، جو کام رک گیا، اس کی وجہ سے پورے ملک کے عوام میں مایوسی پھیلی. اب جماعت اسلامی کو بھی اس کا احساس ہے، اور میں آپ کو یہاں ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ اب جب فعال ہوگا تو وہی قاضی صاحب صدر ہوں گے. دو چار ملاقاتوں میں یہ معاملہ تو سارے بعد میں طے ہوں گے، جماعتیں بیٹھ کے طے کریں گی. 2-4 ملاقاتوں میں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جی صاحب نے یہ جو کہا کہ ہم الیکشن میں نہ جانے کے حامی تھے، ہم شامل ہیں، ہم شامل ہیں. ہم شروع سے اس بات کے حامی تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے. اور مجھے یاد ہے، یہ درست فرما رہے مولانا، کہ آخر میں 4 پارٹیاں اس میں ہم خیال تھی، کم از کم 4 پارٹیاں. کون کون سی پارٹیاں ہم خیال؟ جمعیت علماء اسلام ایف، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور اسلامی تحریک، اور JUIS. جی آپ لوگ الیکشن لڑنے کے حامی تھے حامی تھے ہم. اور آپ ان کے مخالفین میں تھے. تو بات تو آپ جو نتائج بتا رہے تھے مولانا صاحب کے رول کی آپ بار بار پوچھ رہے ہیں نا، اگر MMA کے دستور کے مطابق رہا جاتا، دستور کیا تھا کہ فیصلے یا تو اتفاق رائے سے ہوں گے حتی الامکان، یا کثرت رائے سے ہوں گے. اگر اس اصول پر رہا جاتا تو MMA نہ ہو. یعنی غلطی جماعت اسلامی اور JUP نے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اکثریت کا فیصلہ انہیں قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ناظرین، جی ہم سب کی یہاں جو بیٹھے ہیں خواہش ہے کہ ایک بڑا اتحاد بنے، چاہے اس کا نام متحدہ مجلس عمل ہی رہے، لیکن وہ 6 جماعتوں میں اگر ہم 20-25 چھوٹی بڑی جماعتوں یا شخصیات کو اگر شامل کر لیں، اس میں ملک کے پڑھے لکھے دانشور، عالم، ادیب اور پروفیسر، اگر یہ بھی ان کے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں اور حصہ تو بقدر جثہ ملے گا نا، اس سے کسی کو انکار نہیں، حصہ بقدر جثہ ملنا چاہیے. لیکن ان تمام شخصیات کے اذہان کے اندر جو اس ملک و ملت کی تعمیر کا ایک کی سوچ ہے، اس کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے. اور میں دوسرا، اگر آپ نے اپنے جرگے میں آج فیصلہ ہی کرنا ہے، اگر انہوں نے 1-8 دن پہلے متحدہ مجلس عمل کی دوبارہ اثر نو بنیاد رکھ لی گئی ہے، تو اس میں بھی انہوں نے کمزوری دکھائی ہے. یعنی جو اتحاد بنانے والے شخصیت تھے اور جن کا دعویٰ بھی ہے کہ تمام اتحادوں میں ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق صاحب گروپ پیش رہا، لیکن ان کو انہوں نے اخلاقی طور سے میرے خیال میں کل کوئی کھانے کی دعوت پہ بھی نہیں بلایا. اجلاس میں بیٹھنا تو درکنار، مولانا سمیع الحق گروپ کو بالکل کانٹیکٹ ہی نہیں کیا گیا. ناظرین، جب متحدہ مجلس عمل اس صورتحال سے 2-4 ہو رہا تھا تو اس وقت قاضی حسین احمد صاحب اس کے صدر تھے. وہ کیا فرماتے ہیں، ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے ٹیم ممبران فضل اللہ اور عادل اعوان نے. آئیے قاضی صاحب کا موقف آپ کو سنواتے ہیں. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ مجلس عمل ختم نہیں ہوئی اور مجلس عمل منجمد ہوئی ہے، اس کے ایکٹیویٹیز منجمد ہوئی ہیں. مجلس عمل موجود ہے اور یہ بالکل واضح ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجلس عمل ختم ہو گئی ہے، ہم نے اس کو ختم کر دیا. اور اس کا فائدہ یہ ہے ختم نہ کرنے کا کہ ہم اب تک بہت آسانی کے ساتھ اس کا اجلاس بلا سکتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اس میں شامل جماعتوں کے آپس میں اب بھی روابط ہیں.